السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خاص طور پہ انڈیا کی جانب سے پھر ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے ایک زناٹے دار تھپڑ جو ہے انہیں رسید ہوا ہے. میں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ساتھ ہی ساتھ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی بغاوت کا آغاز ہو گیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، بغاوت کیوں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا پورا فائنینشیل نظام جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. حکومت کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت فریز ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ لفظ جو ہے وہ درست ہوگا. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی، سب سے پہلے میرے خیال میں بھارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ کا جب آغاز ہوا تو آغاز سے ہی جو ہے وہ کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ جناب انڈین کرکٹ ٹیم نے کہا جناب ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. انہوں نے کہا نہ ملائیں. انہوں نے کہا جی ہم تصویریں بھی نہیں کھنچائیں گے. جی نہ کھنچوائیں. اس کے بعد آخر میں جا کے انہوں نے کہا بھائی جان ہم ٹرافی بھی نہیں لیں گے. انہوں نے کہا بھائی جان نہ لو، تہاڈی مہربانی، بہت شکریہ. اس کے بعد اب ہوا کیا کہ ظاہری بات ہے پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا تھا. تو پھر الٹیمیٹلی جب پوری دنیا میں انڈیا کا مذاق اڑتا ہے یا ان کی بےزتی ہوتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی یہ اپنے اسی ایک ذریعے کے پاس جاتے ہیں جو ان کی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے اور جس کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. وہ ہے انڈین میڈیا. انڈین میڈیا نے آج کیا کیا؟ انڈین میڈیا نے، جس میں انڈیا ٹوڈے بھی شامل ہے اور اس طرح کے مختلف انڈیا ٹوڈے، فائنینشیل ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز، یہ سارے ان کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے جا کے جناب خبر کیا پوسٹ کی، بلکہ یہ میں انڈیا ٹوڈے کی خبر، اس کا ٹویٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جناب محسن نقوی ہیز اپولوجائزڈ ٹو دی بی سی سی آئی فار دی ایشیا کپ ٹرافی رو. however he is adamant to not hand India the trophy and medals according to his condition. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی نے، یہ جھوٹی خبر انہوں نے وہاں پہ چلائی کہ جناب محسن نقوی نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے معافی مانگ لی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، اگر آپ اس کو سنیں گے تو یہ بہت بڑی خبر ہے. لیکن جب ہم نے اس کی تہہ تک پہنچے اور ابھی ہم اس کی تحقیقات کر رہے تھے کہ جناب یہ مطلب محسن نقوی نے کیا ہماری ناک کٹوا دی ہے کہ مطلب بھارتی کرکٹ بورڈ سے معافی مانگ لی ہے، تو پتہ لگا یہ بالکل وہی والی معافی تھی جس طرح کراچی کی بندرگاہ کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک ہو گیا تھا، یا لاہور کی بندرگاہ کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا، یا انہوں نے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. وہی بالکل میجر گورو آریہ والی اور ارنب گوسوامی والی اور ہماری وہ جو ایک برکھا دک دیدی ہیں جنہوں نے ابھی بھی ہمارا ایک پاکستانی پائلٹ جو ہے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیدی اس کو گھر سے باہر نکال کے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں، لیکن وہ کہتی ہیں میں نے واپس نہیں کرنا. تو یہ خبر بھی جو ہے بالکل ویسی ہی ثابت ہوئی اور ابھی ہم نے سوچا ہی تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیبنک کریں گے. محسن نقوی صاحب نے خود اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا انڈیا میڈیا تھرائیوز آن لائز ناٹ فیکٹس. Let me make it absolutely clear, I have done nothing wrong and I have never apologized to the BCCI, nor will I ever do so. This fabricated nonsense is nothing but cheap propaganda aimed only at misleading their own people. Unfortunately, India continues to drag politics into cricket, damaging the very spirit of the game. As ACC president, I was ready to hand over the trophy that very day and I am still ready now. If they truly want it, they are welcome to come to the ACC office and collect it from me. انہوں نے کہا جھوٹ بولنا بند کرو، کوئی معافی شافی نہیں مانگی ہوئی ہے. ٹرافی ہم اس دن بھی دینا چاہ رہے تھے، ٹرافی آج بھی آپ کے لیے حاضر ہے. انسان کے بچوں کی طرح اچھے سے بال بنا کے، نہا دھو کے، کنگھی شنگھی وا کے آرام سے ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر آؤ اور آ کے چپ کر کے ٹرافی لے جاؤ. تو بالکل ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب کو میں یہاں پہ کہوں گا کہ جم کے رکھو کام، بالکل نہ چھڑنا ہے. انہوں نے ایسی تھی تیسی، انہوں نے وہ، میں بار بار وہی کہتا ہوں نا، جس طرح وہ ایک بفرا ہوا سانڈ ہوتا ہے نا، وہ کبھی ادھر ٹکر مارتا ہے ادھر مارتا ہے. یا ایک ہاتھی کو لے لیں، وہ ہاتھی جو ہے وہ بدماش ہاتھی جو ہے نا وہ ہر جگہ جو ہے نقصان کرتا ہوا جاتا ہے. تو انڈیا کا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ اب اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں تو وہاں پہ انڈیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں نا جی تسی ہر جگہ بیٹھ کے جشن منا رہے ہو، آپ کا وزیر اعظم جو ہے نریندر مودی وہ بیٹھ کے آپریشن سندور کا ذکر کر رہا ہے ایشیا کپ کے ساتھ، تو جیت کے آئے ہوتے ٹرافی کتنے؟ تو وہ ادھر سے جو اتنا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے تو بظاہری بات ہے اس کو جواب دینے کے لیے یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے کہ جناب محسن نقوی نے جو ہے معافی مانگ لی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس خبر کی اگر ایکچولی آپ ڈیٹیلز کھولیں نا تو آگے جا کے وہ خود بھی لکھتے ہیں، خود انہی خبروں میں جا کے نیچے جا کے لکھتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے نا پھر بھی کہہ رہے ہیں اسی ٹرافی انج نہیں دینی. تو بھائی اگر انہوں نے ٹرافی دینی تو پھر معافی کس بات کی مانگنی تھی انہوں نے؟ تو بلا وجہ ایم ہی بیٹھ کے جو ہے وہ ایک نریٹو اس طرح بلڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا لینے کے لیے کہ نہیں جی ساڈا کہاں جڑا نا اچا ہے، اور کوئی گل نہیں ہے. تو اور صرف لیکن ان کی نفرت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ ایک اور بھی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں کہ انڈین وومن کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے حوالے سے بھی اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب آج کل خواتین کا جو ہے وہ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے، اور بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 5 تاریخ کو جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آنے لگی ہیں.
تو اس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جی خواتین بھی ہاتھ نہیں ملائیں گی، جس طرح مردوں نے ہاتھ نہیں ملایا نا تو خواتین بھی ہاتھ نہیں ملائیں گی. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ ان کی بیوقوفیاں، یہ ان کا جو گدھا پن ہے، یہ صرف آپ کو کرکٹ میں نظر آ رہا ہے. یہ باقی گیموں میں جہاں پہ انڈین اور پاکستانی ایتھلیٹ سامنے آ رہے ہیں، وہاں پہ انسانوں کی طرح ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، وہاں پہ بالکل ٹھیک ٹھاک، کیونکہ ان کی جو گورننگ باڈیز ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ تو آئی سی سی ہے نا، تو لیکن ان کھیلوں کی جو گورننگ باڈیز ہیں اس کا کنٹرول انڈیا کے پاس نہیں ہے. تو وہاں پہ انسان کے بچوں کی طرح بودے شودے واہ کے کنگھی شنگھی کر کے بالکل ٹھیک طرح جو ہے نا وہاں پہ انسان کے بچے بنے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ کرکٹ کے اندر جو ہے ان کی یہ بیوقوفیاں نہیں چل رہی. تو جو نفرت انہوں نے مردوں کے یہاں سے شروع کی تھی، اب وہ عورتوں میں بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. ان کو بھی یہ کہا ہے کہ جی نہیں ہاتھ ملانا. دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 پلیئرز کی رینکنگز جو ہیں وہ جاری کی ہیں، اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے سائم ایوب جو ہیں وہ نمبر 1 T20 آل راؤنڈر بن گئے ہیں. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھائی سائم ایوب جو ہے اس کی بیٹنگ کے اندر تو بہت ہی بری پرفارمنس تھی، تو یہ نمبر 1 کس طرح بن گیا؟ لیکن وہ چونکہ آل راؤنڈر یعنی کہ بالنگ کے شعبے میں بالنگ تو اس نے اچھی کی تھی، وکٹیں شکٹیں اس نے کافی لی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو رینکنگ ہے سائم ایوب کی، اس میں 4 درجے بہتری آئی ہے اور وہ نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے ہیں. اور بھارت کے ہاردک پانڈیا جو ہے ان سے انہوں نے پہلی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لی. تو ایک جگہ پہ تو ہم نے بھارت کو دھکا دے کے جو ہے ایک پوزیشن نمبر 1 پوزیشن جو ہے وہ اپنے نام کی ہے سائم ایوب کی صورت میں. لیکن ظاہری بات ہے، ہماری دعا ہے کہ سائم ایوب کی بیٹنگ فارم بھی جو ہے وہ جلد از جلد واپس آئے، تاکہ ہم اسے ایک اچھا مطلب بیٹ جو ہے وہ کھیلتا ہوا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں. اب آ جائیے ذرا تھوڑی سی سیاست کے میدان کی طرف بھی آتے ہیں. اور سیاست کے میدان سے جناب خبر یہ ہے کہ بڑی بغاوت جو ہے وہ اس وقت شروع ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت وہ گمسان کا رن چل رہا ہے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے کہ آئی ایس ایف یعنی کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو کہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کی جو ان کی باڈی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے باقاعدہ طور پہ گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. لیکن اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ میں پہلے آپ کو یہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی کے چند ذمہ داران، ان کے ہواری اور بعض میڈیا کے افراد پہلے خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف بے بنیاد الزامات اور منفی مہم چلاتے رہے، اور اب خان صاحب کی بہنوں پر الزام تراشی کر کے انہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ظاہر کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان اور ان کے خاندان کے خلاف کسی بھی قسم کی الزام تراشی اور جھوٹے پروپیگنڈے کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. یعنی کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شر پسند عناصر ہیں اور ان کی جانب سے منفی مہم اور پروپیگنڈا جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ اس کو یکسر مسترد کرتی ہے. آگے کہتے ہیں علی امین صاحب، یاد رکھیں کہ عمران خان نے آپ کو عزت بخشی اور وزیر اعلیٰ کے منصب تک پہنچایا، مگر آپ نے اپنے عہدے کے تقاضوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. چلو، یعنی کہ علی امین گنڈا پور کو بھی جو ہے وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے فیل قرار دے دیا ہے. چاہے وہ آپریشن کا معاملہ ہو، منرلز بل کا، یا کسی اور اہم فیصلے کا، آپ نے بارہا خان صاحب کی ہدایات کو پس پش ڈالا اور تنقید کرو خان صاحب کے خاندان کی طرف موڑا. یہ طرز عمل ناقابل قبول ہے. آئی ایس ایف اپنے قائد اور ان کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. شوکت خانم کی اولاد نے جس طرح ظلم و جبر کے نظام کے سامنے ڈٹ کر مزاحمت کی ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی. عمران خان اور ان کے خاندان نے قید و بند کی صحبتوں کو بہادری اور صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کیا اور کسی خوف کے آگے سر نہیں جھکایا. ایسی مثالیں تاریخ میں کم ہی ملتی ہیں. ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خان صاحب کے لیے ذاتی اختلافات اور گروہی مفادات کو بھلا کر متحد ہونا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. عمران خان وہ لیڈر ہیں جن پر پاکستان کی 80% عوام کا اعتماد ہے. ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا تاکہ اپنے قائد کو آزادی دلوا کر پاکستان کے وقار اور عوامی خود مختاری کو بحال کیا جا سکے. من جانب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان. 2-4 پوائنٹس ہیں اس سارے معاملے کے اندر. جتنا کو کھل کے علی امین گنڈا پور نے کل اپنا جو ویڈیو بیان دیا ہے نا عمران خان کی بہن کے حوالے سے، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج میری ایک آئیڈیلسٹک یا اگر آپ کہہ لیں نا کہ سوچ تھی کہ ہوگا یہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، عہدیدار، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اوورسیز، لبڑم جبڑم جتنے بھی ہیں وہ سارے کہیں گے علی امین گنڈا پور یو نیڈ ٹو لیو. آپ کو ہر صورت اب استعفیٰ دینا پڑے گا. ہم قابل برداشت نہیں ہے. آپ نے خان کی بہن کو یہ سب کچھ کس طرح کہہ دیا؟ آپ نے خان کی بہن کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں ہے. لیکن انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے یہ جو 3 پیراگرافز کا بھی پورا ایک ٹویٹ لکھا، اس کے اندر کہیں پہ ان کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اب کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ اس کی ریزن کیا ہوگی؟ اس کی ریزن 2-4 ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے عثمان بزدار کو بھی جب ان کا پورا ایک ٹینیور چل رہا تھا اور پورے پاکستان میں اس بات کا پتہ تھا کہ عثمان بزدار ایک بڑے نااہل قسم کا چیف منسٹر ہے،
لیکن آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی وجہ عثمان بزدار کو نہ ہٹانے کی کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شک تھا کہ اگر ہم نے عثمان بزدار کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسرا سی ایم لانے کی کوشش کی تو شاید ہم نمبر ہی پورے نہ کر سکیں. ان کو اس بات کا پوری طرح آئیڈیا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے آہستہ آہستہ وہ جو سپورٹ تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ تو خود چاہتی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے. ان کو اس بات کا شک تھا کہ اگر ہم نے عثمان بزدار کو ہٹا دیا تو یہ نہ ہو کہ ہماری پارٹی کے اندر بغاوت ہو جائے اور پتہ لگے ٹک کر کے حکومت ہی کسی دوسری سائڈ پہ چلی جائے. تو انہوں نے کہا بے شک نااہل ہے, بے شک نکما ہے, لیکن اسی کے ساتھ چلتے رہو. اور اسی طرح یہاں پہ علی امین گنڈا پور, آپ مجھے صرف 1 منٹ کے لیے بتائیے, صرف 1 منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے کہ کیا کسی اور جماعت کے اندر کیا یہ پاسبل, 1 منٹ کے لیے چلیں ہم پک کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ بنا لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہاں پہ کوئی بھی پارٹی کا رہنما یا مراد علی شاہ, 1 منٹ کے لیے مراد علی شاہ کو آپ چلیں سوچ لیجئے, مراد علی شاہ اگر آصفہ بھٹو یا بختاور کے اوپر جو ہے وہ کسی اس قسم کا الزام لگائے کہ جناب آپ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں, آپ کے خیال میں مراد علی شاہ جو ہے وہ 1 منٹ بھی اس کے بعد سی ایم رہ سکتے ہیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ؟ نہیں نا. لیکن یہاں پہ گنڈا پور صاحب آج بھی سی ایم ہیں, آج بھی امور خیبر پختونخوا چلا رہے ہیں اور کسی نے ان کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. تو لیکن نفرت, ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے کے جو ہے نا وہ اس سٹیج کے اوپر یہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ لڑائی اس حد تک اوپن ہو چکی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کیا ضرورت ہے, مطلب بیٹھے بٹھائے علی امین گنڈا پور نے جا کے خان صاحب کو یہ کہا, خان صاحب ڈیفینیٹلی پھر خان صاحب مطلب علیمہ خان صاحبہ تک بات کس طرح آئی؟ خان صاحب نے کہا ہوگا نا کہ بھئی میرے پاس یہی ہے, تمہاری شکایت آئی ہے. تو خان صاحب نے بھی سوچے ذرا, میں صرف ایک سوال آپ کے ذہن میں کہ خان صاحب نے بھی یہ سارا کچھ سننے کے بعد علی امین گنڈا پور کو یہ نہیں کہا ہوگا تمہاری ایسی کی تیسی, تم میری بہن کے بارے میں اس طرح کی بات کس طرح کر سکتے ہو, چلو جاؤ جا کے استعفیٰ دو. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے تھا نا, یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے بتائیے. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے تھا. چلے ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کہا اور علی امین گنڈا پور نے کہا ہوگا میں نہیں کروں گا, 1 منٹ کے لیے بھی زیوم کر لیجئے, تو پھر اس کے بعد اپنی بہن کو کہہ دیا ہوگا کہ جاؤ جا کے باہر اعلان کر دو کہ علی امین گنڈا پور آج سے میرا وزیر اعلیٰ. یہ علی امین گنڈا پور کو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا؟ کیا خیال ہے آپ خود سوچئے نا. علی امین گنڈا پور جو ہے یہ جس طرح انصاف اسٹوڈنٹ والے لکھ رہے ہیں کہ جی منرل بل کے اندر یہ کر دیا, بجٹ میں وہ کر دیا, ٹکٹیں یہاں بانٹ دیں, عمران خان کی بہن کو یہ سب کچھ کہہ دیا, علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں نہیں کرتے؟ آپ بتائیے کیوں نہیں کرتے؟ تو ادھر تو علیمہ خان صاحبہ کو جہاں پہ وہ 4 جملے یہ بول رہی تھی, 5واں جملہ یہ بھی کہہ دیتی کہ آج کے بعد میں علی امین گنڈا پور کو میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ میں نہیں دیکھنا چاہتی, یہ بھی کہہ سکتی تھی. کیا خیال ہے, کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے, اندر کی جو بات ہے, یہ واقعی پارٹی کی پاور کی سٹرگل ہے جو کہ چل رہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یا پارٹی افیئرس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک پوری طرح ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے اور وہ بٹوین علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان ہیں, اور اب سے نہیں ہے, بڑی دیر سے چل رہی ہیں. ایون دو ان کے درمیان معاملات کو طے کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی کہ چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے آپس میں, کم از کم اگر لڑائی جھگڑا کرنا بھی ہے تو بند کمرے میں کیا جائے, باہر نہ کیا جائے. بٹ اب جو ہے نا وہ کمرے سے باہر آ چکی ہوئی چیز کہ ایک دوسرے کے اوپر یار اس سے بڑھ کے اور کیا الزامات ہیں نا. مطلب ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی پوری فائٹ ہی آپ بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم جو ہے سویلین بالادستی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو عمران خان دی اپنی بہن دے ہوتے الزام لگ گیا کہ جناب وہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں. تو کدھر کی سویلین بالادستی؟ جو میں ڈے 1 سے میں کہتا رہا ہوں, میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, سب ڈرامے بازی ہے. ان کے تمام وہ افراد, چلیں یہ تو بات اس کی ہوگی نا, ان کے تمام وہ افراد, ان کے یوٹیوبر, ان کے لونڈے لپاڑے خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں رہے ہوئے, خود ان کی لائنیں ٹو کرتے رہے ہوئے, خود ان کے لیے ویلاگز بناتے رہے ہیں, ٹویٹس کرتے رہے ہیں, بعد میں خود بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں تو فائلیں دکھائی گئی تھیں. کس نے فائلیں دکھائی تھیں؟ آپ کیوں دیکھ رہے تھے وہ فائلیں؟ صحافت فائلیں دیکھ کے ہوتی ہے. اور یہاں سے تو پھر اگر اس وقت جائز تھی تو پھر شاید آج بھی جائز ہو جائے گی. تو پھر آج جس قسم کا پروپیگنڈا جو کبھی کبھار بالکل بلو دا بیڈ چلتا ہے پھر وہ بھی جائز ہو جائے گا؟ نہیں, وہ کل بھی غلط تھا, وہ آج بھی غلط ہے. وہ پرسنل لیول کے اوپر کوئی بھی ایسی بات جو ہے میری نظر میں وہ آج بھی غلط ہے. خیر, تو یہ تو اس معاملے کے اوپر بات ہوگی. اس کے علاوہ جناب NCCI نے عمران خان سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بالخصوص ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے دوبارہ تفتیش کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ARY نے رپورٹ کیا ہے کہ NCCI کی جانب سے عمران خان کو 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ فراہم کیا جا چکا ہے. اور سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے اور اس کو کون استعمال کرتا ہے. سوال نامے میں مزید کہا گیا کہ ٹویٹر سے کی جانے والی ٹویٹس کو عمران خان ذاتی طور پر اون کرتے ہیں یا نہیں.
ادارے نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ملک مخالف ٹویٹس بھی کی جا رہی ہیں، جس کے حوالے سے وضاحت جو ہے وہ طلب کی گئی. میرے خیال میں عمران خان صاحب کا وہی جواب ہوگا جو انہوں نے پہلے بھی دیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا، بس سمپل. وہ اس میں میرے خیال میں کوئی حیران کن کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈان نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ایک ذریعے نے بتایا کہ کم از کم 5 وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کی افواہیں کافی عرصے سے گردش کری تھی. یہ جو کل 2 استعفے آئے نا اس حوالے سے، مگر ان 2 وزراء کے استعفے کی توقع نہیں تھی. ایک اور ذریعے نے ڈان کو بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اسد کیسر اور شہرام ترقی کو ان کے بھائیوں کے ڈی نوٹیفکیشن کے بارے میں آگاہ کیا تھا، تاہم دونوں نے کہا کہ وزراء خود ہی استعفیٰ دے دیں گے. دونوں وزراء کا تعلق سوابی ضلع سے ہے اور یہ دونوں سینئر پارٹی رہنماؤں کے بھائی ہیں. عاقب اللہ خان سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے بھائی ہیں، جبکہ فیصل خان ترقی جو ہے رکن قومی اسمبلی شہرام ترقی کے چھوٹے بھائی ہیں، جو محمود خان کی حکومت میں صوبائی وزیر صحت رہ چکے ہیں. اچھا، وہ جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، تو یعنی علی امین گنڈا پور ابھی بھی اتنے پاورفل ہیں، اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی، کہ وہ علیمہ خان کو سب کچھ کہنے کے بعد بھی وہ 2 وزراء کی بھی چھٹی کروا سکتے ہیں. مطلب ہی سو پاورفل ان دا پارٹی کہ آئی ایس ایف بھی سب کچھ لکھ رہی ہے، علیمہ خان کی بھی سب کچھ کہہ رہی ہے، لیکن ہی اسٹل، یہ کہاں سے آ رہی ہے اتنی پاور؟ اور خان صاحب اتنی پاور کیوں دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور کو؟ وہ 27 تاریخ کا جلسہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی علی امین گنڈا پور کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ اگر علی امین گنڈا پور اتنا زیادہ اگینسٹ جا رہا ہے پارٹی پالیسی کے، عمران خان کے احکامات کے، پھر بھی اس کی پاور ہی نہیں کم ہو رہی. کیوں؟ سوچے نا، کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بی بی سی نے رپورٹ کی ہے کہ کامن ویلتھ آبزرورز گروپ کی جانب سے جاری کی گئی ایک 121 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ پاکستان کے جو انتخابات ہوئے تھے 8 فروری 2024 کو، اس کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور مبصرین کی یہ جو رپورٹ ہے، اس گروپ میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، سری لنکا سمیت متعدد ممالک کے 13 ممبران شامل ہیں، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ نائجیریا کے پاس ہے. کامن ویلتھ آبزرور گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے جی الیکشن کے موقع پر پیدا ہونے والے حالات نے بنیادی سیاسی حقوق کو محدود کیا اور ایک پارٹی کی آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی صلاحیت کو متاثر کیا. انتخابی عمل کے دوران پاکستان کے اہم اداروں کی طرف سے لیے گئے متعدد اہم فیصلوں نے انتخابات میں شامل تمام افراد کے برابری کی بنیاد پر اس عمل میں حصہ لینے کے حق کو متاثر کیا، اور اس ضمن میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی جانب سے بلے کے نشان کے حوالے سے کیے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات پابندی کے فیصلے پر نظر ثانی سب سے زیادہ اہم تھے. رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ دیگر اہم ادارہ جاتی فیصلوں میں اپوزیشن ارکان کی گرفتاریاں، الیکشن کے روز موبائل فون سروسز کی بندش اور میڈیا ریگولیٹرز کی جانب سے کچھ مخصوص مواد کو نشر کرنے کی ممانعت نے بھی الیکشن پر اثر ڈالا. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اگر ان تمام اقدامات کو علیحدہ دیکھا جائے تو حکام کی جانب سے ان میں سے کچھ اقدامات کی حمایت میں پیش کی جانے والے دلائل جائز دکھائی دیتے ہیں، تاہم ان سب اقدامات کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے انتخابی ماحول کی تصویر پیش کرتے ہیں جس میں اہم اداروں کے فیصلوں نے ایک مخصوص جماعت کی انتخابات لڑنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کی رات موبائل فون سروسز کی بندش نے انتخابات کی شفافیت اور انتخابی نتائج کی وصولی کی صلاحیت کو بھی متاثر کیا. کامن ویلتھ کی رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام حالات کے پیش نظر انتخابی عمل کے ساتھ شفافیت اور جامعیت کو متاثر ہوئی ہو. رپورٹ میں کہا گیا کہ تمام تر چیلنجوں کے باوجود مستقبل کے انتخابات میں بہتری کے امکانات حوصلہ افزا ہیں. کامن ویلتھ نے اپنی رپورٹ میں مستقبل میں انتخابی عمل کو بہتر بنانے کے لیے جن اصلاحات کی تجویز دی ہے ان میں قانونی ڈھانچے اور اس کی بہتر تشریح، انتخابی عمل کا بہتر انتظام، انتخابات سے پہلے چلائی جانے والی مہمات اور میڈیا کے کردار کے علاوہ ان قوانین کے حوالے سے بھی اصلاحات کا کہا گیا ہے جو سیاسی حقوق اور خواتین کی شرکت پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کامن ویلتھ جو ہے وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب ایک پارٹی کے اوپر جو ہے وہ سارا نزلہ جو ہے وہ گرا ہوا تھا. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، وہی فارم 47، فارم 45 اور وہ ساری سٹوری جو ہے. تو کامن ویلتھ جو ہے انٹرسٹنگ بات لیکن یہ ہے کہ یہ اتنی دیر کے بعد جو الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوا تھا اس کی رپورٹ اب ستمبر اکتوبر میں جا کے جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے. مطلب ٹیکنیکلی سپیکنگ تو رپورٹ اگلے 15-20 دن یا مہینے تک میکسیمم یا 3 مہینے تک آ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کو 1 سال سے بھی زیادہ تقریباً کوئی 1.5 سال لگ گیا اس رپورٹ کو آنے میں. اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے کچھ جج صاحبان اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے اوپر غور کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ قدم اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک ان کی مدت ملازمت اتنی نہ ہو جائے کہ وہ تاحیات پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اور اپنے خاندان کے لیے سہولتوں کے حقدار بن سکیں. یہ جو اسلام آباد کے بیسکلی ہائی کورٹ کے چند ججز کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں 5 ججز کے حوالے سے، اس کے بارے میں بیسکلی بہت دیر سے یہ افواہیں ہو رہی ہیں چل رہی ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں گے. ایون دو ان ججز سے یہ پوچھا گیا تھا، میڈیا نے ان سے انٹریکشن میں یہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب انصار عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا 5 سال کا ٹینیور پورا ہو، وہ استعفیٰ دے دیں
اور اس کے بعد تاکہ ان کو جو آفٹر ریٹائرمنٹ جو برات ملتی ہیں وہ کم از کم انہیں ملتی رہیں. تو اس وجہ سے وہ اس ٹائم پیریڈ کو جو ہے وہ گزارنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ استعفے دے دیے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس سے کیا فرق پڑے گا, اور کیا اس کے لیے وکلا کوئی تحریک چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے, یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے. دوسرا, قمر زمان قاہرہ صاحب کی جانب سے, پیپلز پارٹی کے رہنما, آج ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی لاہور میں, جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو, مریم نواز کو جو ہے شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے اور جس طرح تنقید کی ہے پانی کے حوالے سے, یا جو بھی اپنی تقاریر میں جو باڈی لینگویج آپ نے استعمال کی یا الفاظ استعمال کیے, وہ ناقابل قبول ہیں. انہوں نے کہا ہم نے آپ کا بہت ساتھ دیا لیکن آپ اس کو ایز گرانٹیڈ مت لیجیے گا. اچھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ادھر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سیز فائر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی اب اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیان بازی نہیں ہوگی. اچھا, میں ویسے جب سے کام سٹارٹ بھی ہوا تھا نا, مجھے تب سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ نورا کشتی ہو رہی ہے, اس کا ہونا کچھ نہیں ہے. یہ 2 فائر ہم ماریں گے, 2 فائر تسی مارنا, تو ایسی کہیں گے جنگ ہو گئی ہے. یہ بیسکلی وہ والی سٹوری تھی. یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے فرینکلی اسپیکنگ. اور وہ مجھے سہیل وڑائچ صاحب کی ایک بات جو ہے وہ بڑی یاد آ رہی ہے. انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک جملہ کہا تھا کہ یہ دونوں تب تک چلتے رہیں گے جب تک عمران خان مضبوط رہے گا. تو ان کا اکٹھے چلنا جو ہے وہ ایکچولی مجبوری ہے. یہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ ایک مجبوری ہے. میں نے امریکہ کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ امریکہ کے اندر پورا فائنینشیل نظام جو ہے وہ کیوں بند ہو گیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بیسکلی وہاں پہ ان کا جو بجٹ ہے وہ پاس نہیں ہو سکا, اور جب وہاں پہ اگر بجٹ پاس نہ ہو تو اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر اسے کہتے ہیں شٹ ڈاؤن ہو گیا. تو پورا ان کا نظام جو ہے, حکومتی نظام جو ہے, جو فائنینشیل حکومتی نظام ہے, وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ان کا جو ہاؤس ہے اس میں 60 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ریپبلکنس کے پاس جو ہیں وہ 5 ووٹ ہیں. 5 ووٹ ان کو ڈیموکریٹ سے چاہیے, لیکن ڈیموکریٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے آپ کو 5 ووٹ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہماری چند شرائط کو پورا کریں, جو کہ ریپبلکنس نہیں مان رہے, جس کی وجہ سے ان کا جو حکومت کا فائنینشیل نظام ہے وہ اس وقت جام ہو گیا ہے. اب اس کی جب اس طرح ہوتا ہے تو بہت سے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو فورس لیو کے اوپر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. صرف بنیادی جو چند لوگ ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کہیں پہ اگر 5 لوگ کام کر رہے ہیں تو 4 کو چھٹی دے دی جائے گی, 1 جو ہے وہاں پہ کام کرتا رہے گا. تو اس وقت وہاں پہ یہ فریزنگ پوائنٹ آیا ہوا ہے. یہ پہلے بھی آ چکا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ پہلے بھی آ چکا ہے, لیکن چند دنوں کے اندر ہی, کبھی کبھار 1 2 3 4 دن کے اندر ہی جو ہے اس کا حل نکال لیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فریزنگ پوائنٹ آیا ہوا ہے اس وقت امریکہ کے اندر, اس کا حل کب نکلتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.